بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى صلوات کیونکہ ایک مجلس ترحیم ہے، ایک ماں کی مجلس، اور ایام فاطمیہ بھی موجود ہیں، اور ظاہر وقت کا تقاضا تو یہ بتلا رہا ہے کہ زیادہ وقت میں کوئی گنجائش بھی نہ ہوگی۔ سورہ مبارکہ اللیل کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات کا ارشاد ہو رہا ہے انا علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری ہم نے اپنے اوپر لی ہے۔ ہدایت کا بندوبست خالق نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ یعنی ہادی بنانا پروردگار کا کام ہے۔ جب اس نے کہا ہے کہ ہدایت میرے ذمہ ہے، میری ذمہ داری ہے ہدایت، تو خالق کائنات نے اس پوری کائنات کی ابتدا بھی ایک ہادی سے کی ہے،
اور اس کائنات کا اینڈ بھی ایک ہاتھی پر ہی کرے گا۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ جب اس نے کہا ہے کہ ہدایت دینا میرے ذمہ ہے، تو اس نے محتاج ہدایت والے کو بعد میں بھیجا ہے، ہدایت کرنے والے کو ہادی بنا کر پہلے بھیجا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو لہذا ہدایت کی ذمہ داری اس نے لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس خالق نے ابل بشر کو انسان بعد میں بنایا ہے، ہادی اور خلیفہ پہلے بنایا ہے۔ لہذا جب تک یہ دنیا باقی ہے اور ہدایت لینے والا موجود ہے، اس وقت تک اس کا ہادی بھی موجود رہے گا۔ ہو ہی نہیں سکتا، کائنات میں ایسا وقت آ ہی نہیں سکتا کہ اس کائنات میں کوئی ہدایت کا محتاج ہو مگر پروردگار کی طرف سے کوئی ہدایت کرنے والا موجود نہ ہو۔ ہر دور میں ہادی رہے گا، اور جب ہادی بنانا اس کی ذمہ داری ہے تو اس نے جس کو بھی ہادی بنایا ہے پہلے ہادی بنایا ہے، بعد میں اس کو کائنات اور دنیا میں بھیجا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس نے یہاں بھیجا ہو اور پھر ہادی بنایا ہو۔ بھیج کر ہادی نہیں بنایا، ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ جانا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اس نے ہادی پہلے بنایا ہے، پھر اس کو دنیا میں بھیجا ہے۔ لہذا جب تک ہدایت لینے والا موجود ہے، اس وقت تک اس کی طرف سے ہادی بھی موجود ہے۔ اور یہ سلسلہ ہدایت، اگر اس سلسلہ ہدایت کو تقسیم کیا جائے، یہ باب ہدایت، یہ سلسلہ ہدایت جو شروع ہوتا ہے، ایک سلسلہ باب ہدایت کا شروع ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اینڈ ہوتا ہے نبی مکرم اسلام کی ذات پر۔ یہ ایک سلسلہ ہدایت ہے، اور ایک سلسلہ ہدایت وہ ہے جو شروع ہوتا ہے امیر المومنین علیہ السلام سے، اور اینڈ ہوتا ہے حضرت امام زمان علیہ السلام کا۔ محمد آل محمد، یہ دو سلسلے ہیں ہدایت کے، یہ دو باب ہدایت ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے باب نبوت و رسالت، اور ایک ہے باب امامت۔ وہ ایک سلسلہ ہدایت ہے، یہ ایک سلسلہ ہدایت ہے۔ ایک وہ سلسلہ ہے جس میں سارے کے سارے ہادی یا نبی ہیں یا رسول ہیں، اور ایک سلسلہ وہ ہے جس میں سارے کے سارے ائمہ ہیں۔ لہذا وہ باب نبوت ہے، رسالت ہے، اور یہ باب امامت ہے۔ یہ دونوں سلسلے ہیں ہدایت کے کہ جن میں ہر فرد اور ہادی، اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے ہادی کو معصوم بنایا ہے، ہادی کو معصوم بنایا ہے۔ یہ جتنے بھی باب ہدایت ہوں، اور اپنی خوش نصیبی دیکھیے گا، کتنا لطف ہے اس پروردگار کا، کتنا کرم ہے اس خالق کائنات کا۔ اگر وہ آج ہمیں کئی ہزار سال پہلے خلق کر دیتا، کسی چھوٹے نبی کا امتی بنا دیتا، حضرت نوح کے زمانے میں خلق کر دیتا، حضرت شعیب کے زمانے میں خلق کر دیتا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں خلق کر دیتا، تو ہمارا کوئی زور چل سکتا تھا؟ کسی بھی نبی کے دور میں ہمیں
خلق کر دیتا، آج سے 1000 سال پہلے خلق کر کے کسی چھوٹے نبی کا امتی بنا دیتا، لیکن اس کا کتنا کرم ہے ہم کے اوپر کہ اس نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس کا امتی بننا اللہ کے نبیوں کی خواہش ہوتی تھی، اللہ کے نبیوں کی خواہش ہوتی تھی۔ اور کتنا کرم ہے اس خالق کا کہ جس نے ہمیں امتی بنایا تو آخری نبی کا امتی بنایا ہے۔ آج پیدا کر کے اس خالق نے ہمیں ادھر سے آخری نبی کا امتی بنایا اور ادھر سے آخری امام کی رعیت بنایا۔ کیا کرم ہے پروردگار کا، ادھر سے آخری نبی کا امتی بنایا ہے اور ادھر سے آخری امام کی رعیت میں ہمیں رکھا ہے۔ یہ باب نبوت ہو یا باب رسالت ہو، جتنی بھی ہیں پورے باب ہدایت میں بڑی ذمہ داری سے بیان کرنے کا عادی ہوں۔ پورا باب ہدایت، چاہے وہ سلسلہ نبوت اور رسالت ہو، چاہے سلسلہ امامت ہو، آپ پوری تاریخ اور باب ہدایت کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، پوری اس باب ہدایت میں واحد گھرانہ ہے میرے مولا علی کا کہ جس کے گھرانے کی چھت کے نیچے، اور یہ شرف اللہ نے نہ کسی نبی کو دیا ہے، نہ کسی رسول کو دیا ہے، نہ کسی امام کو دیا ہے، جو شرف خالق نے اس ہادی کو دیا ہے وہ کیا کہ جس کی چھت کے نیچے شوہر بھی معصوم ہے، بیوی بھی معصومہ عطا فرمائی ہے۔ کسی نبی کو اللہ نے یہ شرف نہیں دیا ہے، کسی امام کو بھی اللہ نے یہ شرف نہیں دیا ہے جو مولا کائنات کو دیا ہے۔ شوہر بھی معصوم اور زوجہ بھی معصومہ ہے، اور پھر جو اولاد دی ہے وہ اولاد بھی معصوم عطا ہے۔ کیا شرف ہے مولا کا، اولاد بھی معصوم عطا فرمائے۔ اور یہ واحد فضیلت ہے جو خالق نے امیر المومنین کو عطا فرمائی ہے، خود بھی معصوم اور زوجہ بھی اللہ نے معصومہ عطا فرمائی ہے۔ یہ شرف اللہ نے فقط مولا کو دیا ہے، اور نہ یہ شرف اس سے بالا تر جو عظیم عظیم شرف مولا نے عطا فرمائے۔ نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 3 چیزوں کا مالک بنایا ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے 3 چیزیں عطا فرمائی ہیں، اور ان 3 چیزوں میں ہی میرا بھائی علی میرے ساتھ شریک ہے۔ پہلی فضیلت، پہلی کون سی چیز فرمایا؟ اللہ نے جنت و جہنم کا مالک مجھے بنایا ہے، مگر جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا علی ہے۔ تقسیم کرنے والا علی ہے، مالک میں ہوں مگر تقسیم کرنے والا علی ہے۔ فرمایا لواء حمد میرا ہے مگر اٹھانے والا علی ہے۔ حوض کوثر کا مالک میں ہوں مگر پلانے والا علی ہے۔ اللہ نے بڑا کرم فرمایا ہے، اور یہ ہستیاں عرض کر رہا ہوں ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجی ہے۔ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت ہے، اور جو چیز ہمیں ان سے لینی چاہیے، ہم بہت کچھ مانگتے ہیں نا ان سے، مولا کا واسطہ دے کر رزق مانگتے ہیں، مولا کا واسطہ دے کر بیٹا مانگتے ہیں، بیٹی مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، مکان بھی مانگتے ہیں، کوٹھی بھی مانگتے ہیں، مرلے بھی مانگتے ہیں، لیکن جو مانگنی چاہیے تھی وہ ہم نہیں مانگتے۔ مانگنی یہ چاہیے تھی
परवरदिगार तुझे अली का वास्ता हमें हिदायत अता फरमा। अल्लाह ने हादी बनाकर भी नहीं, हमें हिदायत मांगनी चाहिए थी। आए ही ये इन्होंने अगर लिबास इंसानियत पहना है, ये वो अर्श इलाही की जीनत हस्तियां थीं, उस मलकूत आला को छोड़कर अगर इस फर्श पर आए हैं तो मकसद फकत और फकत तेरी और मेरी हिदायत करना थी। हमें इनसे हिदायत मांगनी चाहिए, हिदायत मांगनी चाहिए। और आप जरा देखिए कि ये हस्तियां जिस मुआशरे में आई थी, आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? परेशान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब जरा इनके कमाल को देखिएगा कि ये कितनी बड़ी हस्तियां हैं। परवरदिगार के बाद कायनात में अगर कोई हस्ती है तो पैगंबर की बात। लौला कमा खलक़तुल अफ़लाक, आप न होते मैं कायनात को खालिक न करता, मैंने आपके सदके में ये कायनात खालिक की है। इतनी बड़ी हस्ती। आज लोग बहस करते हैं कि आया नबी और इमाम इल्म गायब रखते थे या नहीं। मैं कहता हूं इल्म गायब तो बहुत दूर की बात है। कौन है इस कायनात में जो इनके इल्म का अंदाजा लगा सके? ये कितने बड़े आलिम थे, इतना बड़ा आलिम, इतनी बड़ी हस्ती किस मुआशरे में आई? उस मुआशरे की कैफियत क्या थी? मक्का में आए ना पैगंबर, वो मुआशरा इतना डूबा हुआ था गुमराहियों, पस्तियों, जहालत में। तारीख ने लिखा है मक्का में 17 बंदे थे जो पढ़ना और लिखना जानते थे। 17 बंदे थे जो फकत कुछ न कुछ पढ़ना लिखना जानते थे। यह है मक्के की कैफियत। आए मदीने में, जब पैगंबर मदीने में आए 11 बंदे थे जो मदीने में पढ़ना और लिखना जानते थे। इससे बड़ा कोई मुआशरा जहालत में डूबा हुआ आपने देखा? परवरदिगार, इतनी बड़ी हस्ती को अगर तूने भेजना ही है तो किसी पढ़े लिखे मुआशरे में भेज। जो गुमराही में डूबा हुआ, जहालत में डूबा हुआ, पस्ती में डूबा हुआ, इस मुआशरे में क्यों भेजा? तो परवरदिगार की आवाज आएगी, इसी मुआशरे में भेजकर अपने पैगंबर की अजमत को दिखाना चाहता हूं। क्या किया पैगंबर ने? ऐसा डूबा हुआ मुआशरा। कमाल पैगंबर ये है, ऐसे मुआशरे में क्या किया पैगंबर ने? कमाल पैगंबर ये है, जो दरिंदगी सिफत में इतने आगे थे, पस्ती और जहालत में उनका कोई सानी नहीं था। ऐसे मुआशरे में जब आए पैगंबर, कमाल पैगंबर, मेराज पैगंबर ये है। पैगंबर ने क्या किया? अजमत पैगंबर ये है, पैगंबर ने सबसे पहले ऐसे जानवरों को इंसान बनाया, ऐसे दरिंदा सिफत लोगों को पहले इंसान बनाया और फिर इंसान बनाने के बाद इनको मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाने के बाद इनमें से बाज को सलमान बनाया और फिर सलमान को मिन्ना अहलल बैत बनाया। अल्लाहु अकबर। अब ऐसे मजलिस सुनते रहते हैं, आज पहली मर्तबा तो नहीं मजलिस में आए, सुनते रहते हैं मजालिस। जाकिर
صلی علی محمد آل محمد۔ یہ کمال پیغمبر ہے۔ ہاں، اب اس معاشرے کی کیفیت دیکھیے گا، جس معاشرے میں اللہ کی دی ہوئی رحمت کو یہ زندہ درگور کر دیتے تھے۔ بیٹیوں کو زندہ دفنانا اس معاشرے میں تھا نا، اور بیٹی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا۔ اللہ کی رحمت کو، بیٹی کو زندہ دفنانا یہ حیوانی عمل بھی نہیں ہے۔ حیوان آپ نے رکھے ہوئے ہیں، جانور رکھے ہوئے ہیں، گائے بھینس رکھی ہوئی ہیں، گائے بھینس بھی، جانور بھی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے۔ مرغی، وہ مرغی بھی اپنے بچے سے محبت دیتی ہے نا۔ یہ اندازہ کریں، یہ جو دفنار معلوم ہے، یہ کتنے گرے ہوئے انسان تھے۔ اور میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، ایک قبیلہ ہے بنی تمیم، جس کا سردار ہے، اس نے 11 بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے دفنائی ہیں۔ 11 بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے دفنائی، اور جو آخری بیٹی اس نے 11ویں بیٹی جو دفنائی وہ 3 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کی والدہ نے اس کو ہمسائے کے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ وہ جب اس کو 3 سال کے بعد پتہ چلا، وہ آئی اس گھر میں کھیلتی رہی، بولا پتہ چلا تو 3 سال کی بچی کو جب پتہ یہ میری بیٹی ہے، اس کو لے کے دفنانے کے لیے، یہ 11ویں بیٹی تھی 3 سال کی جس نے دفنائی ہے۔ ایسا معاشرہ، اور اس سے آپ آگے قتل و غارت میں ایک چھوٹی چھوٹی غلطی سے 40 سال تک جنگیں جاری رہتی تھیں۔ کیسا معاشرہ تھا یہ؟ اور قافلوں کو لوٹنے والے، انسانوں کو لوٹنے والے۔ انقلاب پیغمبر یہ ہے کہ جو قافلوں کو لوٹتے تھے، پیغمبر نے ان کے اندر کردار پیدا کر کے لوٹنے والوں کو راہ خدا میں لٹانے کا جذبہ بھر دیا پیغمبر نے۔ انقلاب پیغمبر کا اثر ہے، جو لوٹتے تھے لوگوں کے مالوں کو، وہ اپنا مال راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور جو پیغمبر کو پتھر مارتے تھے، پیغمبر زخمی ہو جاتے تھے، پیغمبر نے اپنے کردار سے ان کو ایسا بدلا ہے، پیغمبر کو پتھر مارنے والا پیغمبر پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ کردار پیغمبر ہے۔ اور یہ کام پیغمبر نے کردار سے کیا ہے، اخلاق سے کیا ہے۔ اخلاق، اسلام سب سے زیادہ، لوگ کہتے ہیں نا مال خدیجہ اور ذوالفقار علی سے پھیلا ہے، میں کہتا ہوں جتنا اسلام علی کے اخلاق اور علی کے عطا سے پھیلا ہے، اتنا علی کے ذوالفقار سے نہیں پھیلا ہے۔ کردار سے پہلا ہے۔ پیغمبر کی وہ داستان آپ کے سامنے بڑی مشہور ہے، بچے بچے جانتے ہیں کہ امت مکے میں ایک عورت تھی، وہ گندگی جمع کرتی رہتی تھی، اور پھر جب پیغمبر گزرتے تھے پیغمبر کے اوپر ڈال دیتی تھی۔ میں کہتا ہوں یہ بے وقوف ہے، احمق ہے، نادان ہے، یہ ہر روز اپنے گھر کی گندگی اکٹھی کرتی ہے، اور جب بھی پیغمبر گزرتے ہیں، معلوم ہے پیغمبر کے گزرنے کا وقت مشخص تھا، گھر کی گندگی اکٹھی کر کے رکھتی تھی، جب پیغمبر کے گزرنے کا وقت آتا تھا پیغمبر کو اوپر ڈال دیتی تھی۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ نادان ہے، یہ نہیں جانتی آپ کے مقام و مرتبے کو، یا رسول اللہ آپ گلی تبدیل کر دیں، آپ نے اسی گلی سے گزرنا ہے، مکی کی اور گلیاں ختم ہو گئی، تو پیغمبر مجھے جواب دے کر کہیں گے اگر گلی میں تبدیل کر دوں اس کی ہدایت کون کرے گا؟ کردار سے اسلام پھیلا ہے، گلی تبدیل میں کر دوں اس کی ہدایت کون کرے گا؟ اور یہ کردار جو پیغمبر کا اخلاق ہے، کردار تھا، وہ اہل بیت کا بھی ہے۔ جنگ صفین میں آئے جب لڑنے کے لیے مولا کائنات آئے، اور آپ آ کر دیکھا کہ وہ جو پانی تھا جہاں میدان جنگ صفین میں اس پر قبضہ کر دیا حاکم شام نے۔
حضرت کو پتا چلا، حضرت نے لشکر بھیجا، جاؤ جاؤ پانی کو آزاد کرو۔ جب مولا کا لشکر گیا، انہوں نے جا کر حملہ کیا اور پانی اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس وقت مولا کے لشکر میں ایک بندہ تھا جو مولا کو مشورہ دے کر کہنے لگا، علی مولا اب تو جنگ ہم لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسے ہی جیت جائیں گے، اب ہم پانی کرتے ہیں بند تو جنگ لڑے بغیر جیت جائیں گے۔ ہاں لیکن جو وارث پیغمبر ہے اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو، علی جنگ جیتنے نہیں آیا ہے، علی کردار جیتنے آیا ہے۔ علی جنگ جیتنے نہیں آیا، علی کردار جیتنے آیا ہے۔ جاؤ حاکم شام سے کہو جتنا پانی چاہے لے جائے۔ کسی نے کہا مولا، مشورہ دیا کسی نے کہا مولا انہوں نے 3 دن بند کیا تھا، ہم 3 دن تو بند کر لیں، زیادہ بند نہیں کرتے، نہ کریں، 3 دن تو بند کر لیں۔ تو مولا نے مسکرا کر فرمایا ہے اگر 3 دن اس نے بند کیا تھا اور اگر 3 دن میں ہی بند کر لوں تو پھر ابو سفیان کے بیٹے میں اور ابو طالب کے بیٹے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ یا رسول اللہ، کردار کی ضرورت ہے، اخلاق کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں ان سے اخلاق لینا چاہیے، ہمیں ان کے کردار کو اپنانا چاہیے۔ کردار سے اسلام پیدا ہے۔ آج اگر لوگوں کو علی کے در پہ اور سیدہ کے در پر لے کر آنا چاہتے ہو، ایک دیا ہے ان کا اخلاق اور کردار اپنانا۔ دشمن بھی موم بن جاتا تھا اخلاق کے سامنے۔ اخلاق جو اخلاق پیغمبر کا تھا وہ یہ سب کا وہی اخلاق تھا، وہی اخلاق۔ اور عجیب ہے کہ پیغمبر کی ذات اتنی عظیم، اتنی عظیم، تو وہ ہستی کتنی عظیم ہوگی جس کے احترام میں پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہوں گے۔ ذرا سوچیں، جس کے احترام میں پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ہستی کتنی عظیم ہوگی۔ سب نے لکھا ہے، تشیعوں نے نہیں، پوری امت مسلمہ نے لکھا ہے، اہل سنت کے ائمہ نے لکھا ہے کہ جب بھی آتی تھی زہرا، جب بھی آتی تھی، لما جات، جس وقت بھی آئی، جب بھی آئی، پیغمبر نے 4 کام کیے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے جب بھی آتی تھی پیغمبر احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور مجھے بتائیں، جب پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک محفل سجی ہوئی ہو نا جس میں سارے انبیاء بھی موجود ہوں، سارے نبیوں کی امتیں بھی موجود ہوں، اگر اس جیسی محفل میں پیغمبر کھڑے ہو جائیں تو کیا خیال ہے انبیاء بیٹھے رہیں گے؟ جب پیغمبر کھڑے ہوں گے تو ادب پیغمبر کیا ہے؟ سارے انبیاء، اور جب انبیاء کھڑے ہوں گے تو امتیں بیٹھی رہیں گی، ساری امتیں کھڑی ہوں گی۔ پیغمبر کھڑے ہوئے سارے نبی کھڑے ہو جائیں گے، سارے انبیاء کھڑے ہوئے ساری امتیں کھڑی ہو جائیں گی۔ تو مجھے کہنے دو، جس ہستی کے احترام میں پوری کائنات کھڑی ہو جائے وہ ہستی زہرا کے احترام میں کھڑی ہو رہی ہے۔ ہستی
زہرا کے احترام میں کھڑی ہو رہی ہے۔ کیوں کھڑے ہوتے تھے پیغمبر؟ بیٹی تھی، بیٹی ہونے کی وجہ سے کھڑے ہوتے تھے۔ اور یہ ایک دو مرتبہ کھڑے نہیں ہوئے کہ اور جب بھی آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ کیوں کھڑے ہو جاتے تھے؟ بیٹی ہونے کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور اگر بیٹی ہونے کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے تو آج سنت پیغمبر بن چکا ہوتا۔ اور اس دور میں تو مدینے والے دیکھتے تھے نا، جانتے تھے۔ آج ہمیں 1400 سال کے بعد اگر مجھے پتا ہے کہ پیغمبر، اور سب لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر زہرا کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، تو مدینے والے لوگ دیکھتے بھی تھے، جانتے بھی تھے۔ تو آیا مدینے والوں کی بیٹیاں نہیں تھیں؟ بیٹیاں تھیں نا، صحابہ کی بیٹیاں تھیں نا۔ کوئی صحابی اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوا ہے؟ نہیں کھڑا ہوا نا۔ کوئی امام جو وارث پیغمبر ہے اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوئے؟ امیر المومنین اپنی بیٹی زینب کبریٰ کے احترام میں کھڑے ہوئے؟ نہیں کھڑے ہوئے۔ نہ کوئی صحابی کھڑا ہو رہا ہے، نہ کوئی امام اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہے۔ کیوں کھڑے نہیں ہو رہے؟ بیٹیاں تو سب کی تھیں، یہ کیوں سنت نہ بنا؟ اس کو تو سنت بن جانا چاہیے تھا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو سنتیں بن چکی ہیں، اور ممکن ہے پیغمبر نے زندگی میں ایک یا دو بار وہ کام کیا ہو۔ وہ چھوٹے چھوٹے کام پیغمبر کی سنت بن کے، مسواک مارنا سب کو یاد ہے، سنت پیغمبر ہے۔ ہاں، بڑی داڑھی رکھنا سب کو یاد ہے، سنت پیغمبر ہے۔ شلوار کو ٹکنا سے اوپر رکھنا سب کو یاد ہے، سنت پیغمبر ہے۔ زلفیں رکھنا سب کو یاد ہے، سنت پیغمبر ہے۔ جو ممکن ہے پیغمبر نے کبھی کبھی کیا ہو، کبھی کبھی نہ کیا ہو، تو وہ جو عمل جو پیغمبر ہر بار پوری زندگی میں بار بار کرتے رہے، وہ سنت پیغمبر کیوں نہ بنا؟ اور کسی زوجہ نے کہا بھی تھا، یا رسول اللہ بالآخر آپ کی بیٹی ہے، کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ تو مسکرا کر فرمایا ہے، تو کیا سمجھتی ہے میں اپنی مرضی سے کھڑا ہوتا ہوں؟ نہیں، میں اپنی مرضی سے کھڑا نہیں ہوتا ہوں، مجھے وہ اللہ حکم دیتا ہے، اور میرا رسول جب بھی میری زہرا ہے اس کے احترام میں کھڑا ہو جا۔ میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا، میں اللہ کے حکم سے کھڑا ہوتا ہوں۔ پروردگار جو حکم دے رہا ہے جب بھی زہرا احترام میں کھڑا ہو جا، پھر پروردگار کیوں حکم دے رہا ہے؟ کیوں زہرا کے بارے میں اتنا احترام کو حکم دے رہا ہے؟ تو ایک لکھا، میں نے اس کو بنایا جو زہرا ہے۔ کائنات میں ایک ہی جو زہرا ہے جس کے احترام میں پیغمبر کھڑے ہوتے تھے۔ پروردگار زہرا کا احترام کو حکم کیوں دے رہا ہے؟ تو یہ کہے گا، میں اس لیے کہ میں نے زہرا کو بنایا جو سیدۃ نساء العالمین ہے۔ زہرا کو سیدۃ نساء العالمین بنایا۔ یہ پہلا کام پیغمبر یہ کرتے تھے، اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور دوسرا کام یہ کرتے تھے، آگے بڑھ کر قام الیہا، آپ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا، لیکن کچھ باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ عرض کیا کہ جب بھی سیدہ آتی تھیں پیغمبر چار کام کرتے تھے۔ پہلا کام یہ کرتے تھے، سیدہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور دوسرا کام یہ کرتے تھے، قام الیہا، چند قدم آگے بڑھ کر اپنی زہرا کا استقبال کرتے تھے۔ چند قدم آگے بڑھتے تھے، استقبال کرتے تھے۔ اور پھر تاریخ کہتی ہے جب آگے بڑھتے تھے نا، استقبال کرتے تھے، جھکتے تھے پیغمبر، اور جھک کر اپنی زہرا کے دونوں ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے۔ یہ جو بوسہ دے رہے ہیں وہ بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں، جھک کر پیغمبر عبادت پروردگار کر رہے ہیں۔
عبادت کی نیت سے چومتے تھے، اور چوتھا کام یہ کرتے تھے، اجلس فی مجلس سے ہاتھوں کو چوم کرنا، پھر ہاتھوں کو پکڑ کر لے آتے تھے اپنی زہرا کو اپنے مسند پر بٹھاتے تھے۔ ہاں، اس کے بعد روایت خاموش ہو گئی، اور جب اپنی مسند پر بٹھا دیتے تھے، آیا دائیں جانب بیٹھتے تھے، آیا بائیں جانب بیٹھتے تھے، یا سامنے بیٹھتے تھے، بالآخر کی صورت یہی ہو سکتی ہے، یا دائیں جانب بیٹھتے تھے، یا بائیں جانب بیٹھتے تھے، یا سامنے بیٹھ جاتے تھے۔ علامہ نقل کی تحقیق یہ ہے، نہ دائیں جانب بیٹھتے تھے، نہ بائیں جانب بیٹھتے تھے، نہ سامنے بیٹھتے تھے، جب تک زہرا بیٹھی رہتی تھی پیغمبر زہرا کے احترام میں کھڑے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک ماں ہے سیدہ، بہترین ماں بھی ہے، بہترین زوجہ بھی ہے، بہترین بیٹی بھی ہے۔ بی بی کا عظیم کردار ہے، جب بیٹی تھی تو بھی عظیم کردار ادا کیا ہے، جب زوجہ بنی ہے تو بھی بہترین کردار ادا کیا ہے، اور جب ماں بنی ہے تو بھی عظیم کردار ادا کیا ہے۔ کیونکہ مجھے یہاں چٹ پر لکھ کر دیا گیا، لیکن کیونکہ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش کی وجہ میں بہت کچھ عرض کرنے کی نیت سے آیا تھا، فقط ایک بات عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ایک ماں کی مجلس ترغیب ہے۔ ہاں، کہ ہماری بھی مائیں ہیں، ہمارے بھی باپ ہیں، ہم سب صاحب اولاد ہیں۔ سیرت سیدہ سے جو چیز ہمیں لینی چاہیے تھی وہ یہ ہے کہ جب بی بی کا بچہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کم سن ہے مولا کا، ہاں بچے ہیں مولا، اس کے باوجود دیکھیے گا ایک ماں کا کردار اولاد کی تربیت سے کیسا ہونا چاہیے۔ ہر روز جب بھی وقت نماز آتا تھا، جب بھی اذان آتی تھی، اپنے لال کو تیار کرتی تھی ماں، ہاں بہترین لباس پہناتی تھی، معطر کرتی تھی، بالوں میں کنگھی کرتی تھی، اپنے بچے کو تیار کرتی تھی، اور جب اپنے بابا آتے تھے اپنے بیٹے کو اپنے نانا کے ساتھ مسجد میں بھیجتی تھی۔ پیغمبر نماز پڑھاتے تھے، خطبہ دیتے تھے، احکام شریعت بیان کرتے تھے، تفسیر قرآن بیان کرتے تھے، اور جب پلٹ کر امام حسن مجتبیٰ آتے تھے گھر میں، ہاں ماں ہے نا، بہترین تربیت کر رہی ہے نا، ہاں تو حق یہی بنتا ہے ہم سب کا بھی، ہاں اپنے سامنے بٹھا لیتی تھی اپنے دکتے جگر کو، کہتی تھی ہو میرا لال کیا جو تھا مسجد میں، پڑھی جو تھی نماز، میرے بابا کا سنا تھا جو خطبہ، مجھے ذرا بتا تو صحیح نا میرے بابا نے خطبے میں بیان کیا فرمایا ہے۔ یہ ماں کا کردار ہے، یہ ایک بہترین والدین جو آج ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مجالس ہوتی ہیں، ہاں ہم اپنی اولاد کو لے جاتے ہیں، بھیجتے ہیں، بیٹا ہے جوان ہے چلا جاتا ہے مجلس میں، سارا دن مجلس سنتا ہے، ہاں بھیجا ہے میں نے مجلس سنی، ساری رات مجلس سنی، سارا دن مجلس سنا، بہت بڑا جلسہ سنا، جب گھر آیا ہے تو کم از کم میں اتنا تو پوچھنے والا ہوں، بیٹا مجلس میں جو گیا تھا، سارا دن جو مجلس سنی تھی، ساری رات جو مجلس سنی تھی، 1-2 گھنٹے جو مجلس کو دیے تھے، مجھے بتا جو صحیح نا تجھے مجلس میں ملا کیا ہے۔ مجھے پوچھنا تو کرنا چاہیے نا، مجھے پوچھ کرنی چاہیے نا کہ بیٹا کیا تھا، یہ سیرت سیدہ ہے۔ یعنی اولاد کی تربیت کیا کی ہے، کیسے بیٹے تربیت کیے ہیں سیدہ نے، وہ عظیم بیٹے تربیت کیے ہیں کہ جنہوں نے دین پروردگار کو بچایا ہے، اور بیٹیاں وہ تربیت کی ہیں جنہوں نے ولی خدا کو بچایا ہے، ولی خدا کو بچایا ہے۔ بس عزیزوں، زیادہ وقت آپ کا نہ لوں، ایام شہادت سیدہ ہیں، فاطمیہ کو منائیں عزیزوں، جتنا منا سکتے ہیں ایام فاطمیہ کو منائیں۔ آج اگر تشیع باقی ہے تو بی بی کی محنت کے صدقے میں باقی ہے، آج اگر اسلام باقی ہے تو بی بی کے وجود کے صدقے میں بھی اسلام باقی ہے۔ بی بی کی 18-20 سال زندگی ایک طرف ہے،
بابے کی وفات کے بعد 75 یا 95 دن زندگی کے ایک طرف اب سارے جانتے ہیں سیدہ عابدہ کے نام سے مشہور تھی، ساری رات مصلی عبادت میں گزر جاتی، تورم قدمہا، قدم میں پاؤں میں ورم آ جاتے تھے، ساری رات مصلی عبادت میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ جو گھر کی چار دیواری کو بھی اپنے لیے زینت سمجھتی تھی۔ ایک نابینا شخص پیغمبر کے ساتھ جب آیا تو بی بی نے اپنے اوپر چادر ڈالی اور بابا نے کہا میری بیٹی یہ تو نابینا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا، تو کہتی ہے بابا وہ نہیں دیکھ رہا، میں تو دیکھ رہی ہوں نا۔ جو گھر کی چار دیواری میں رہنے والی عابدہ زاہدہ مظہر حیا، کتنی بڑی مجبوری بنی تھی زہرا کی، جو اس کو گھر کی چار دیواری کو چھوڑ کر لاکھوں کے مجمع میں آنا پڑا۔ وہ کبھی دربار میں نہ آنے والی۔ ذرا سوچو تو صحیح کیوں دربار میں گئی تھی؟ اور جب آدمی بیوی کے مسائل پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے سوچتا ہے کس کو پڑھوں، در و دیوار کو پڑھوں، جلتے ہوئے دروازے کو پڑھوں یا دربار کو پڑھوں؟ دونوں عظیم مصیبتیں ہیں بیوی کی۔ بابا کے دربار میں آئی اور اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لے کر آئی، اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے کر آئی، اس بیٹی کو ساتھ لے کر آئی کہ جس نے اپنے وقت کے حکمران کو للکارنا تھا، تاکہ سیکھ لے میری بیٹی زینب جو وقت کے حکمرانوں کو کیسے للکارا جاتا ہے، اس کو لے کر آئی تھی۔ عجب یہ ہے ماں بھی دربار میں گئی تھی، بیٹی بھی دربار میں گئی تھی۔ ایام فاطمیہ مناوردی جو کربلا کی پہلی شہیدہ ہے مادر حسین۔ جتنا ظلم کربلا میں ہوا ہے نا، وہ سارا ظلم مدینے میں اکیلی زہرا پر ہوا۔ اگر مدینے میں زہرا کا دروازہ نہ جلتا، شام غریبہ کربلا میں بھی خیموں کو آگ نہ لگتی۔ اگر مدینے میں زہرا کو تازیانے نہ لگتے، کربلا میں حسین کی سکینہ کو بھی تماچے نہ لگتے۔ کربلا کی پہلی شہیدہ ہے فاطمہ۔ عزادارو، اس سے بڑا کیا مصیبت ہو سکتی ہے کہ دربار میں آئی۔ اور ایک بڑے خطیب تھے، وہ جب بی بی کا دربار پڑھتے تھے نا، بڑے انوکھے رنگ میں پڑھتے تھے۔ جب پڑھتے تھے نا بی بی کا دربار میں جانا، تو وہ ایک کاغذ نکالتے تھے اپنی جیب سے، ممبر پر ہی بیٹھے بیٹھے نا جیب سے بھی کاغذ نکالتے تھے، پھر اس کاغذ کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے اور پھر اس کو ممبر کے نیچے پھینکتے تھے اور پھر ادھر ہی چنتے تھے، اور چننے کے بعد پوچھتے تھے ہو زہرا کو رونے والوں بتاؤ مجھے کتنی دیر لگی ہے؟ تو لوگ کہتے تھے قبلہ چند منٹ لگے، تو رو کر کہتے تھے انہی چند منٹوں نے زہرا کی کمر جھکا دی، اور انہی چند منٹوں نے زہرا کے بال سفید کر دیے۔ اور زادارو، ماں بھی دربار میں گئی تھی، بیٹی بھی دربار میں گئی، مگر فرق یہ ہے ماں ایک دربار میں گئی تھی، بیٹی دو درباروں میں گئی تھی۔ ماں جب گئی تھی ماں کے سر پہ چادر تھی، اور جب بیٹی دربار میں گئی سر ننگے تھی۔ ماں صحابی کے دربار میں گئی، مگر بیٹی شرابی کے دربار میں گئی۔ اور ماں جس دربار میں گئی وہ گھر سے بڑا قریب تھا،
بیٹی جن درباروں میں گئی وہ بہت دور تھے، اور زاداروں دونوں نے بڑی مصیبتیں برداشت کی، ماں نے بھی بیٹی نے بھی، مگر دونوں اپنے عظیم مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ زہرا کا بھی محسن شہید ہوا، زہرا پر جلتا ہوا دروازہ بھی گرا، پسلیاں بھی ٹوٹی، تازیانے بھی لگے، دربار میں بھی جانا پڑا، اس کے باوجود بی بی اپنے مقصد میں کامیاب۔ کیا مقصد تھا؟ اپنے وقت کے علی کو تو بچا لیا، آئے زنارو زینب کبریٰ نے بھی یہی مصیبتیں برداشت کی، آئے ہزارہ کے بھی زینب کا بھی خیمہ جلا، زینب کے بھی بیٹے شہید ہوئے، بیٹی کو بھی تعزیانے لگے، بیٹی بھی درباروں میں گئی، آئے زادارو کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، شام سے لے کر کربلا، کربلا سے جب مدینہ آئی، اپنی ماں کی قبر پر اپنے سید سجاد کا ہاتھ پکڑ کر لے آئی، ماں کو کہا ماں تو نے بھی اپنے علی کو بچایا تھا، دیکھ میں بھی اپنے علی کو بچا کے لے آئی۔ وَسَيَعْلَمُ اللَّهُ أَيَّ مُنْقَلَبٍ